بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو بزرگو، ایک بہت عظیم سنت ہے جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ سنتیں تو ویسے ساری ہی برکت والی، خیر والی، ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ ساری سنتیں ایسی ہیں کہ جن پر چلنے سے دنیا اور آخرت میں ہمارا بھلا ہی بھلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مبارک اور بابرکت اور مقدس جو طریقے ہیں، جو سنتیں ہیں، ان پر چلنے میں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر خیر، بھلائی بھلائی، برکت ہی برکت ہے۔ اس میں ایک عظیم سنت ہے جس کی طرف ہم غفلت کر جاتے ہیں اور اس کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں، اپنے گھر میں، جب ہم اپنے گھر میں داخل ہوں، دیکھو کسی کے گھر جائیں گے تو ہم عام طور پہ سلام کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کسی سے ملنے جائیں گے، کسی سے ملاقات کے لیے جائیں گے، آفس میں جائیں گے تو وہاں تو عام طور پہ سلام کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں آتے وقت ہم اس کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ بہت عظیم سنت ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں دو روایتیں آپ کے سامنے پہلے نقل کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ آپ کو دو تین باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو ترمذی شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2698، 2698۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ بات فرمائی تھی، اذا دخلت علی اہلک فسلم، کہ جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اپنی بیوی بچوں کے پاس داخل ہو تو کیا کرو؟ سلام کیا کرو۔ آگے فرمایا یکن برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، یہ سلام کرنا یہ خود تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی برکت کا ذریعہ ہوگا۔ برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو؟ برکت کا مطلب ہوتا ہے الخیر الکثیر۔ الخیر الکثیر کا مطلب کیا ہوا؟ بہت ساری بھلائی اور خیر کا مل جانا۔ گویا کہ سلام کر کے گھر میں داخل ہونا، اپنی بیوی، بہت سے لوگ اپنی بیوی کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ بہت اچھی عادت ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی جائیں، اپنے ماں باپ ہو گھر میں، بیوی ہو، بچے ہوں، جو بھی گھر کے لوگ ایسے ہیں جو محرم ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ بہت برکت کی چیز ہے۔ بلکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، کہ جو شخص اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہونا تو اس کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہے۔ کتنی زبردست بات ہے یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا زبردست فرمان ہے، اور بلکہ میں کہوں گا فرمان عالی شان ہے کہ انسان جب گھر میں سلام کر کے جائے تو جب تک گھر میں رہے گا وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس لیے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا ہمیں ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ گھر میں ہم جا رہے ہیں، اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے، ہم نے تالا کھولا ہے، وہ جو کنڈی ہوتی ہے اس کو ہم نے کھولا اور ہم اندر گئے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اس موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت اور قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر ہمیں پڑھنا چاہیے سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ پڑھنا چاہیے سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ پڑھنا چاہیے۔ کب؟ جب ہم کہیں جائیں، مطلب اپنے گھر میں یا کہیں پر بھی، اور وہاں کوئی ہے نہیں تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی ہے تو ہمیں جو نارملی ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ والا ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ بڑی سنت ہے، بڑی عظیم سنت ہے، برکت والی، خیر والی، بھلائی والی۔ کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا، کوئی وقت بھی نہیں لگتا، کوئی صلاحیت نہیں لگتی، اور یہ ایسی چیز ہے اور ایسی دعا ہے، ایسے الفاظ ہیں جو سب کو یاد ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، آج سے نیت کرو، انشاءاللہ ضرور ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔